انوسنٹ کلنگس میں میری ہمیشہ آواز رہتی ہے، چاہے وہ جموں کشمیر کے کسی بھی کونے سے ہو۔ میں ہمیشہ ہر بار مرکزی سرکار و جموں کشمیر کی سرکار سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ معصوم لوگوں کی جو جانیں جاتی ہیں، چاہے وہ کراس فائرنگ ہو انکاؤنٹر کے دوران یا پھر وہ انکاؤنٹر بتا کر ان کی جانیں جو جاتی ہیں جموں کشمیر میں، ان کی ذمہ داری کون اٹھانے والا ہے؟ اس سے پہلے ایک ایسا مدعا جس پہ ہمیشہ ہر بار میری آواز رہی وہ کوٹرنگا کلنگس تھی، دار ساکری کے وہ نوجوان، وہ 3 بھائی، اور جن کے لیے آج بھی ہمارے سوال جو ہیں وہ جموں کشمیر کی سرکار سے ہیں۔ جو سطح میں رولنگ پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ تو جواب دینا پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ پونچھ راجوری کے ہوں یا پھر جموں کشمیر کے کسی بھی کنسٹیچوئنسی سے ہوں، لیکن اس کے بعد جو کچھ اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ ہر بار اس پہ سوال بھی کرتے ہیں جموں کشمیر کی سرکار سے اور جواب بھی مانگتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہی جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، ان کی طرف سے ANI کو ایک بیان دیا گیا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ چلو دیر ہے درست ہے، آرمی جو ڈیفنس فورس ہے اس نے یہ تو مانا کہ یہ ان نوجوانوں کے ساتھ جو ہے سراسر غلط طریقے سے نوجوانوں کے ساتھ ان پہ ایک ظلم ہوا ہے۔ خیر، اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فارمر جج ہیں اور نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر بھی ہیں، ایڈوکیٹ مظفر اقبال صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ہمیشہ ہر بار سر میری آپ سے اسی مدعے پہ بات ہوتی ہے اور آپ مجھے جواب دیتے ہیں۔ فی الحال نیشنل کانفرنس کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، ان کی طرف سے تو یہ ANI کو کہا اور دلی میں ایک پروٹیسٹ بھی کیا گیا کہ ان نوجوانوں کی آخرکار کون رسپانسیبل ہیں ان جانوں کا جو یہ جانیں گئی ہیں۔ اب ان کے گھر والے بہت غریب ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں، بہت پریشان حالت میں ہے، نہ جموں کشمیر کی سرکار کوئی قدم لے رہی ہے، نہ مرکزی سرکار، نہ ہمارے یہاں کے جو سطح میں لیڈرز ہیں، نہ یہاں کے جو MP ہیں، ایون کہ ہمارے 3 سٹنگ MP بھی ہیں اس وقت، اگر بات کی جائے سر بھاجپا سے، تو ان کی طرف سے بھی کوئی خاص نظر نہیں ہے اس سب چیز کے اوپر۔ تو حالانکہ یہ تک بھی کہا گیا کہ یہاں پہ افسپا 1990 کی اگر بات کی جائے، جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو تک بھی نہیں کیا، جو پاور ہے وہ تھوڑی زیادہ ایکسٹریملی یوز کی گئی ہے، تو کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر اس کا آرمی نے خود بھی تسلیم کر لیا ہے جی کہ پاور ایکسیڈ ہوئی ہے، افسپا کی پاور اور SOP اور جو ایک سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی کہ آپ جب بھی کوئی اس قسم کے حالات بنتے ہیں کہ جب آپ کو اینٹی نیشنل سوشل ایلیمنٹس کے ساتھ جب کوئی آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس دوران آپ کو کچھ SOPs فالو کرنی ہیں۔ جی، ان گائیڈ لائنز کی وائلیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا پہلی بار بھی میں نے آپ ہی کو شاید ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ بے گناہ بچے تھے اور یہ اپنی روزی روٹی کے لیے شوپیان گئے تھے۔ ان میں ایک جو بچہ تھا، یہ تینوں آپس میں رشتہ دار تھے، کزنس تھے۔ ایک بچہ کچھ دن پہلے گیا تھا جب اس کو لگا کہ یہاں مجھے مزدوری ٹھیک مل رہی ہے، کسی کے باغ میں کام کرتا تھا، کوئی وہاں کا نمبردار ہے، اس کے باغ میں کام کرتا تھا۔ اس نے ہی گھر پر کہا کہ بھائی یہاں مزدوری ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جہاں کوٹرنگا جس دور دراز علاقے سے یہ بچے تعلق رکھتے ہیں وہاں مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، اور اگر ہے بھی تو مزدور کی جو دہاڑی ہے بہت کم ہے، تو وہاں ان کو دہاڑی اچھی مل رہی تھی۔ تو اس لڑکے نے ان کو کہا، اور 2 بچے جو ہیں وہ 1 یا 2 دن پہلے وہاں پہنچے اور ان کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، میں نے ایک ہیبیس کارپس پٹیشن بھی فائل کی، کیونکہ اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچے کسٹڈی میں ہیں، مارے گئے ہیں، کیونکہ والدین کا جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو میں نے ایک ہیبیس کارپس پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں، اور اس ہیبیس کارپس میں نے یہ بھی مانگا ہے، وہ اب لگی ہے 28 یا 29 تاریخ کو، کہ اگر یہ وہی بچے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں ملیٹنٹ ہیں، تو اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن کی جائے، جی، اور انویسٹیگیشن ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہو۔ اس میں میری یہی مانگ ہے۔ اور تیسری جو میں نے پریئر کی ہے، تیسری مانگ میری یہ ہے کہ اگر ان بے گناہ بچوں کو مارا گیا ہے تو ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ دنیا کی کوئی دولت بھی کسی ماں یا باپ کو اس کے بچے کی موت کے ساتھ کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی دولت، دنیا کا کوئی بھی خزانہ کسی ماں کو اس کے بچے کے غم سے نجات نہیں دلا سکتی اور اس کے بچے کی جدائی کا صدمہ بھرپا نہیں کر سکتا۔ بہرحال
ان کو مالی مشکلات نہ کوئی آئے، کیونکہ وہ بچے ان کے ارننگ ہینڈ تھے، وہ ان ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی تھے. ان کو اگر آپ نے اس لاٹھی کو توڑا ہے، ان بچوں کو اگر بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تو ان کی فیملی کا یہ حق بنتا ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے یہاں کی حکومت کی کہ وہ ان کی مالی معاونت بھی کریں، ان کو کمپنسیٹ بھی کریں. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے سر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایسے انوسنٹ کلنگز کشمیر میں ہوئی ہیں کافی کراس فائرنگ کے بیچ میں. ابھی حالیہ ایک بہن ہماری ہم کہیں گے جو کراس فائرنگ کے بیچ میں جو انکاؤنٹر ہوا بٹ معلوم ہے جس کی جان چلی گئی، اور اس کے بیٹے نے بیان بھی دی ایک نیوز پورٹل پہ، ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ، کہ آخرکار ہم لوگوں کی کیا غلطی تھی. میری ماں تو صبح سویرے شاپ پہ جا رہی تھی میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اور بریسٹ جو ہے اس کے سر میں لگا اور اس کی وہیں پہ آن اسپاٹ ڈیتھ ہوگی. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آئے روز ہمیں دکھتی ہیں. کبھی کشمیر میں اب جوری پنچ کے لوگوں کو نیشنلسٹ کہا جاتا تھا، اب تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں دکھنے لگ گئی ہیں. لگتا ہے سر کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے. ڈائلاگ ہر مسئلے کے حل کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ڈائلاگ کے سوائے دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور پچھلے جو 2-4 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو وہ جیک بوٹ پالیسی جس کو کہتے ہیں یا آئرن فسٹ پالیسی، اس سے نقصان ہوا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا. ہمیں تو 5 اگست 2019 کو کہا گیا تھا کہ بس جی اب تو ملیٹنسی کا صفایا ہو جائے گا، تو ملیٹنسی کا صفایا تو نہیں ہوا، ملیٹنسی بڑھی. جو میری اپنی جو ہم ہر اس سے میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے دوران میں بھی پینڈیمک تھا، بہت پابندیاں تھیں، اور اوپر سے 5 اگست کے بعد جو فورسز کی پابندیاں تھیں، اس قسم کی پابندیاں کہ ایک بسیجڈ تھے پورے لوگ، اس کے باوجود بھی شارپ رائز ہوا ہے ملیٹنسی میں، اور لوگوں کی اعتماد اٹھ گیا ہے، ایڈمنسٹریشن سے اعتماد اٹھا ہوا ہے. وہ جو سب سے بڑی چیز ہے، جب کسی بھی ایڈمنسٹریشن سے پبلک کا اعتماد اٹھ جائے تو وہ ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس کے بڑے دوردست اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جو کلنگز ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بہت دوردست اثرات ہوں گے. ہمارے علاقے کے نوجوان جو ہیں وہ بہت غصے میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ پینڈیمک جو نہیں ہوتا، اس کی ریسٹرکشنز نہ ہوتی، تو یہ ایک ایجیٹیشن ایرپٹ ہو جانی تھی راجوری پنچ میں ان بچوں کے مرنے پہ. یہ صرف کرٹسی ٹو دس کرونا پینڈیمک کہ لوگوں نے احتیاط برتی، اور دوسرا اس انریسٹ کو جو ایک دل لوگوں میں ایک بے چینی سی ہے، اس بے چینی کو دبایا بھی گیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس دباؤ سے یہ رک سکتا تھا. اس کو روکنے کی وجہ جو ہے وہ کرونا پینڈیمک ہی ہوا، ادروائز راجوری پنچ پورا نوجوان جو تھے وہ سڑکوں پہ آ جاتے. سر لگتا ہے آپ کو مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، جس کی کافی وقت سے مانگ بھی کی جا رہی تھی؟ بالکل ہونا چاہیے بھائی. مسئلہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو کہو گے کہ نہیں بھائی ملیٹرلی یا بائی سیکیورٹی فورسز ہم حل کریں گے، تو یہ حل ہونے والا ہے نہیں. اگر ہم ایک چاہیں گے یہ ڈائلاگ سے ہو، بات چیت سے ہو، کیونکہ سر دیکھیے اس وقت کوئی بھی انوسنٹ کلنگ ہوتی ہے، ہم کس سے سوال پوچھیں گے؟ کون رسپانسیبل ہے، ہندوستان یا پاکستان؟ پاکستان کے عمران خان صاحب سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے، وہاں کے پی ٹی آئی سے تو پوچھ نہیں سکتے، ہمیں یہاں اپنے ہندوستان سے پوچھنا ہے. اور ہم تو فورتھ پلر آف ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کا چوتھا پلر بھی ہمیں کہا جاتا ہے. ہمیں یہاں کے جموں کشمیر کے ہی لیڈرز ایسے مدعوں پہ بات چیت کرنے کا وقت نہیں دیتے ہیں، ہمیں انکار کر دیا جاتا ہے، بات چیت کرنے کے لیے ہمیں آنے نہیں دیتے. تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ ہم کہاں بات کریں، کس کے ساتھ بات کریں؟ دیواروں کے ساتھ تو کر نہیں سکتے ہیں. اب ہمیں آپ اپوزیشن میں ملے، اپوزیشن کا جمہوریت میں بہت بڑا رول ہے. اگر اپوزیشن کی بات سن لیں وہ، اور تھوڑی سی ان میں غیرت آ جائے، کیا پتہ اسی غیرت کی وجہ سے ہم سے بات بھی کر لیں. اپوزیشن کو تو چھوڑا نہیں گیا جی. اور اپوزیشن جمہوریت میں بات کرتی ہے، جموں کشمیر میں تو جمہوریت ہے نہیں. یہاں کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کس جمہوریت کو آپ کہتے ہیں؟ بھائی جمہوریت ہوتی ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل، گورنمنٹ بائی دی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل. تو یہاں تو کوئی جمہوریت ہے نہیں ہے. تو نہ میں کسی کی اپوزیشن میں ہوں. اپوزیشن تو تب ہوگی کہ جب کسی کی گورنمنٹ ہوگی یہاں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کی اپوزیشن میں ہوں، اور نہ میں کسی کے حق میں ہوں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور جموں کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب تم کتنی چشم پوشی سے کر لو گے، اس سے کوئی
مسئلہ ختم نہیں ہونے والا. ایک مسئلہ ہے اور اس میں فریق ہیں, ود ان اسٹیٹ, ود ان کنٹری فریق ہیں, آؤٹ سائڈ دی کنٹری فریق ہیں. جموں کشمیر ایک بہت بڑی ریاست تھی, ایک بہت بڑا ملک تھا, ریاست رہی. اس کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے, کچھ یہاں ہے, کچھ چائنا کے پاس ہے. تو مسئلہ تو ہے, اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن اس کے شواہد ہیں. 1948 میں ریزولوشن ہوا, 1950 میں ایک ریزولوشن ہوا, ایک نہیں کئی ریزولوشن ہیں جو پینڈنگ ہے ابھی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. اب آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل نہیں جائے گا, خطرہ اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم آنکھیں بند کر لیں اس سے کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو اس سے خطرہ نہیں ٹلا ہے. سر یہاں پہ ایک چیز اور بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کے ورکرز کی کلنگ ہو جاتی ہے تو لیڈر صاحبان ایک دم سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. چلیے وہ جاتے ہیں, اچھی باتیں جانی چاہیے. اپنی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے ان کے گھر پریوار کو ملنا چاہیے, کیونکہ وہ اس فیملی کے ایک سدسیہ تھے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر غریبوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو جائیں تو وہاں پر ستہ داری پارٹی کے لیڈرز ہمیں نہیں دکھتے ہیں, وہ اکثر پیچھے رہتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ شاید وہ جانا پسند نہیں کرتے. اور مجھے نہیں لگتا کہ نہ جانے والی کوئی بات ہوگی. تو کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں اور کیا کوئی پیغام ہے آپ کا ایسے لیڈرز کے لیے جو ان چیزوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں ہم کبھی یہ فرق بھی نہیں کرتے کہ یہ کس پارٹی کا تھا. اچھا, وہ ایک انسان تھا, انسان اس دنیا سے چلا گیا, ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی. جی بھائی وہاں جب وہ مر گیا تو وہ کسی پارٹی کا نہیں رہا, وہ کسی مذہب کا نہیں رہا, وہ تو ایک لاش رہ گئی. تو اس کو لاسٹ ٹائم دیکھنا اور اس فیملی کے سوگوار کنبے کے ساتھ شامل ہونا اخلاقی فرض بھی ہے اور ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے. تو اس کو سیاست کے ساتھ جوڑنا میں نہیں مناسب سمجھتا کہ بھائی کسی پارٹی کا کوئی آدمی مرے گا تو اسی پارٹی کے لوگ وہاں جائیں گے. یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, ناٹ اے پولیٹیکل رسپانسبلٹی. اور ان بچوں کے وہاں تو میرے خیال میں بہت لوگ گئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی والے شاید نہیں گئے ہوں گے. تو باقی تو کوئی بھی بلا امتیاز کسی پارٹی کے وہاں, کانگریس کے لوگ, این سی کے, پی ڈی پی کے, سی پی آئی ایم, یہی تو کہتے ہیں نا نیشنلسٹ ہیں. وہاں تو وہ سب گئے. سر یہ تو کہتے ہیں کہ نیشنلسٹ ہیں, گجر بکروال لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں, اور وہ لوگ نیشنلسٹ سارے ہیں اس میں. نیشنلسٹ, اور میں کہتا ہوں پھر نیشنلسٹ لوگوں کے پاس نہ جانا. یہ سوال تو آپ بی جے پی والوں کو ہی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی تھوڑی سی رائے جاننا چاہتا ہوں اس پہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ میں کہتا ہوں نیشنلسٹ ہوں یا نہ ہوں, جی کسی کی موت پہ جانا یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, پولیٹیکل رسپانسبلٹی اس کو کبھی ماننا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 3 بچے تھے, وہ مارے گئے. ان کے ماں باپ, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ان کے ایک باپ نے آ کر انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر میرا بچہ ملیٹنٹ ہے ہاں تو مجھے اس کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے پتہ میرا بچہ ملیٹنٹ تھا نہیں. اور وہ لوگ اس امید پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ خدا کرے کہ ہمارے بچے زندہ ہوں اور یہ کوئی اور ملیٹنٹ ہی ہوں, جیسا انہوں نے کہا یہ پاکستانی لوگ ہی ہوں. کیونکہ انہوں نے فوٹوگرافس دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمارے بچے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے, کہتے ہیں نا غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. تو وہ بچوں کے ماں باپ غرض مند تھے. وہ اکثر یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ جو فوٹو ہم نے دیکھے اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. اور جب وہ میرے پاس پٹیشن میں نے ان سے سائن کروائی تو ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ رپورٹ یہ آئے اور جواب اس کا یہ آئے کہ نہیں جی وہ بچے تو زندہ ہیں, یہ پاکستانی ملیٹنٹ تھے. اتنی امیدیں تھیں, اتنی امید تھی ان کو کہ وہ بچے ابھی بھی کہیں انہوں نے پکڑ کے رکھے ہیں, ہمارے بچے مرے نہیں ہیں. اور اگر ایسے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا سیاست میں, ان راجنیتی میں لیڈرز نے, مجھے نہیں لگتا کہ سر یہاں پہ پھر کسی کا رہنا قائم ہوگا. مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ سب کا جینا مشکل ہو جائے گا. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے چینی سی ایک پھیل گئی علاقے میں, ہمارے علاقے میں. ایک ڈر سا ہے. جب ان بچوں کو بے چینی, ڈر تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی ڈر وہ رہا. خوف ڈر تو 5 اگست کے بعد لوگوں کو اب خوف ڈر بھی ختم ہو گیا ہے. وہ اتنی فوج انہوں نے چڑھائی تھی کہ وہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. وہ ایک شعر ہے پتہ نہیں کس شاعر کا کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. تو اب اتنی مشکلیں پڑی ان لوگوں پہ کہ اب ان کو مشکل نہیں لگتی. اب ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے لوگ, یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری. وہ ڈر ختم ہو گیا لوگوں کو.
بہرحال ہاں ایک پینڈیمک کا جو ڈر تھا، اس بیماری کا خوف جو تھا وہ ان دنوں بہت زور پہ تھا، اس وجہ سے لوگ کو پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کر پائے. ادروائز مجھے نہیں لگتا. عوام سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آج ایک وہ تاریخ شروع ہو چکی ہے، پرانی تاریخ جو 90s کے دور میں ہوا کرتی تھی کشمیر میں، آج وہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. خیر میں تو جو پہچان تھی وہ چھین لی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں آپ ہی والی بات وہ ہے کہ خوف ڈر تو اب رہا نہیں، اور کہیں نہ کہیں اب پبلک جو ہے وہ اپنا حق مانگتی ہے، انہیں ان کا حق ملتا نہیں، تو آخرکار وہ کس چیز پہ بھروسہ کریں. ڈر خوف کا تو میں سچ بتاؤں آپ کو کہ میں نے پلوامہ میں نے ڈیوٹی کی ایز جج، سب جج تھا میں وہاں مجھے بڑی مایوسی اس بات پہ ہوئی کہ نوجوان کو کشمیر میں، آج کا تو مجھے پتہ نہیں، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں جب یہ برہان وانی کی ڈیتھ ہوئی، تو میں نے وہاں کوئی 1 مہینہ سمجھو بند کی زندگی گزاری. پلوامہ میں ہم بند ہی رہتے تھے، بند رہا تھا. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی ایز اے ہیومن بینگ اور ایک انسانیت کے ناطے کہ بھائی وہاں کا نوجوان، بچہ، بوڑھا، گولی چل رہی ہے، اچھا، اور وہ کپڑے پھاڑ کے گولیاں چل رہی ہیں، ایک آدمی گر رہا ہے، اس کو لگ رہی ہے، اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مگر پیچھے نہیں رک رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک بڑی خطرناک سچویشن تھی. اور جب نوجوان جو ہیں وہ اس لیول پر پہنچ جائیں کہ ہمیں اب اپنی جان کی پرواہ نہیں، تو وہ بڑی خطرے کی الارم کی گھنٹی ہے. اور اس پر جب مایوسی، یہ مایوسی کی آخری حد ہوتی ہے. جب کوئی نوجوان نسل جب مایوس ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے حکمرانوں سے جب مایوس ہو جائے، اور مایوسی کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اللہ ایسا نہ کرے کہ کبھی ایسی سچویشن بنے ہمارے علاقے میں، پر مجھے یہ خدشہ ہوا تھا جب ان بچوں کو مارا گیا، تو مجھے یہ ایک دل میں خوف سا ہوا، لوگوں کے ارمانوں کے ساتھ کھیلا ہوگا یہ. ہاں، کہ بھائی کہیں ہمارے علاقے کے نوجوان بھی اس جو آخری حد ہوتی ہے نا امیدی کی، اس میں شامل نہ ہو جائیں، اس دائرے میں نہ آ جائیں. یعنی کہ وہاں کے لوگوں کے ارمانوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ کھیلا ہوگا، جو جذبات تو لوگوں کے جو ہیں وہ سامنے ابھر کر آئے ہوں گے. بہت لوگوں کو اس کا صدمہ ہوا تھا. اگر کوئی قصوروار ہو، اگر وہ مارا جائے، یا کوئی آدمی کراس فائر میں آ گیا اور ان انٹینشنل، جس کی نیت نہ ہو، وہ مارا جائے تو وہ اتنا برا نہیں لگتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو گھر سے اٹھا کے اس کو مارنے کے بعد اس کے کھاتے میں آپ 4 گرنیڈ اور ہتھیار ڈال دو گے نا، تو وہ بہت صدمہ ہوتا ہے. ایک انکاؤنٹر بتایا جائے تو وہ ایک سوچی سمجھی مطلب پلان کے تحت کسی کو قتل کرنا ہوگا. ایسا آپ کو لگتا ہے جج صاحب ان کے ساتھ تو کوئی پلان ہو نہیں سکتا، کیونکہ بڑے غریب تھے اور ان کی کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی ہے. پھر اگر ایجنسی ایسا کریں تو کیوں، یا سیکورٹی فورسز کریں تو کیوں؟ بھائی اس میں دیکھو میری بات سنو، جب آپ کو جی ملیٹنٹ مارنے پہ پروموشن ملے، پیسہ ملے، آپ کی پیٹھ تھپ تھپائی جائے، تو آپ نے اگر 2-4 دن میں کوئی ملیٹنٹ نہیں ملتا ہے تو پھر سیولین کو مار کے، اس کا مطلب پھر دھیرے دھیرے کشمیر میں سیولینز کو اٹھایا جائے گا. آج یہ 3 اٹھائے ہیں، بہت پہلے سے شروع، کل اور 3 اٹھائیں گے. وہ تو بہت پہلے سے ہے، وہ کوئی آج کی بات نہیں. اس پہ نیشنل کانفرنس کی کتنی آواز رہی ہے؟ کتنے انکاؤنٹر ہوئے اس سے پہلے. جب نیشنل کانفرنس پاور میں تھی تب بھی انہوں نے بیچاروں نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد بھی اٹھائی، سب حکومتوں نے اٹھائی، افسپا کے خلاف سب نے آواز اٹھائی، مگر کسی نے نہیں سنا. افسپا سر بنایا کس نے تھا؟ یہ 1990 میں پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اور گورنر نے اس کو لاگو کیا تھا افسپا کو. گورنر جگمون تھا اس وقت جب یہ لاگو ہوا، 90 میں. کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کا بھی ایک ساتھ تھا اس قانون کو بنانے میں. 90 میں کہاں تھی نیشنل کانفرنس بھائی، وہاں تو گورنر راج تھا. یہ تو 90 میں بنا. اچھا، یہ جو باتیں، یہ جو کہنے بولنے والی باتیں بہت ساری ہیں. میں نہیں کہتا کہ بھائی نہ تو ہم دودھ سے دھلے ہیں یا کوئی دوسرا دھلا ہے، لیکن فیکٹس اینڈ فگر دیکھو. افسپا 1990 میں آیا، اور گورنر جگمون کے دور میں آیا، اور نیشنل کانفرنس اس وقت حکومت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی تھی، فاروق عبداللہ نے ریزائن کیا تھا. مگر اس کو کوئی سنتا نہیں ہے نا. اب ایک خبر جو چڑھ گیا تو چڑھ گیا. چلیے جی، بہت بہت شکریہ. فی الحال میری بات چیت جو ہے وہ ظاہر سے الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ ان 3 معصوم نوجوانوں کے لیے ہوئی ہے، محمد ابرار احمد اور امتیاز.
اور کہیں نہ کہیں ان تینوں کے لیے ہمیشہ رہے گی بھی جموں کشمیر کی سرکار سے، جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ مرکزی سرکار سے کچھ ایسے بیوروکریٹس، کچھ ایسے آفیسرز، کچھ ایسے جج صاحبان اور کہیں نہ کہیں کچھ ہمارے اپنے جموں کشمیر کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب سے یہ سوال رہے گا کہ اس کے لیے آواز کب تک رہے گی، کیونکہ اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ان نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو کون رسپانسبل ہے اس کا؟ ہم کس سے اس کی رسپانسبلٹی دیں؟ کیا ہندوستان کی سیکورٹی فورسز کو دیں؟ کیا یہاں کے بھاجپا کی لیڈرشپ کو دیں؟ آخرکار ان نوجوانوں کا قصور ہی کیا تھا؟ ایک تو 12 تاریخ کو اپنے گھر سے ڈوموسائل بنا کے نکلا تھا، لیول 4 کی نوکریاں آئیں گی، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے گھر کا ایک چراغ بن کر 2 ٹائم کی روزی روٹی کما کے گھر والوں کو کھلائے گا۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اگر آج ان معصوم نوجوانوں کے ساتھ ہوا ہے، شاید کل کو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دن دور نہیں۔ اور اگر غلط ہوا ہے تو غلط کے خلاف آواز اٹھانی ہے، چاہے آپ ہوں یا چاہے میں ہوں، اور اگر سچا حقیقی طور پر ہے تو ہمیں ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن فی الحال جو جانکاری اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ان سے یہی دکھ رہا ہے کہ یہ سراسر ایک ناانصافی ہی ہوئی ہے ان 3 نوجوانوں کے ساتھ، جنہیں نیشنلسٹ ٹیگ لگا کر جن پہ سیاست کی جاتی ہے جموں کشمیر کے اندر، اور سیاست میں وہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ انہی نوجوانوں کے ساتھ کس حد تک ظلم جبر بھی کیا جاتا ہے۔ فی الحال میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے مظفر صاحب، جنہوں نے اپنی منہ زبانی الفاظوں میں آپ سب لوگوں تک کچھ ایسی باتیں پہنچائی جو آپ لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری تھا۔ اب آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 عامر کے ساتھ جموں سے۔